بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، اس سلسلے میں پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی، اسی سے متعلق یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کچھ ساتھیوں کا فون آیا کہ بہت سی مرتبہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اس کی کڑواہٹ حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ جواب یہ ہے کہ چاہے کڑواہٹ حلق میں محسوس ہو تب بھی آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوائی ڈالنے سے اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ کان میں اگر بغیر ارادے کے پانی چلا گیا، مثلا آپ نہا رہے تھے، نہاتے ہوئے پانی چلا گیا کان میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی رمضان میں قے ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ قے ہونے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو قے کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ قے اگر اپنے آپ ہوئی ہے، آپ نے جان بوجھ کے قے نہیں کی، اپنے آپ قے ہو گئی، تو وہ چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر سے کم ہو، اپنے آپ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے جان بوجھ کے قے کی ہو اور وہ منہ بھر کے ہو جائے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو چار شکلیں ہیں قے کی: اپنے آپ قے ہو گئی، منہ بھر کے تھی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے آپ قے ہوئی، منہ بھر سے کم تھی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کے قے کی، منہ بھر سے کم تھی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جان بوجھ کے قے کی اور منہ بھر کے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈکار آتی ہے اور ڈکار کے ساتھ کچھ چیز حلق میں آ جاتی ہے، جیسے آپ نے جو سبزی وغیرہ کھائی اسی کا ذائقہ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو ڈکار کے ساتھ کوئی چیز آ جائے منہ میں اور وہ واپس چلی جائے، یا الٹی آئی تھوڑی سی اور وہ واپس چلی گئی، تو اس واپس جانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جان بوجھ کے واپس لوٹایا پیٹ کے اندر تو روزہ ٹوٹے گا، جان بوجھ کے نہیں، اپنے آپ لوٹ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سی مرتبہ دانت سے خون آ جاتا ہے اور تھوک کے ساتھ وہ خون مل کے حلق میں چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر اس میں خون زیادہ تھا یا برابر تھا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم تھا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کم تھا لیکن حلق میں محسوس ہو گیا اس کا مزہ تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو بہت سی مرتبہ کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ شرم گاہ میں دوائی رکھنی ہوتی ہے، تو عورتوں کو شرم گاہ میں دوائی رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوتا ہے، تو ایک الٹرا ساؤنڈ وہ ہوتا ہے جس کو ٹی وی ایس کہتے ہیں، اس میں شرم گاہ میں کیمرہ اندر رکھ کے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خشک تھا، وہ کیمرہ جو شرم گاہ میں رکھا گیا ہے وہ خشک تھا، گیلا نہیں تھا، اس پہ کوئی دوائی وغیرہ نہیں لگائی گئی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس پر کوئی دوائی وغیرہ لگا رکھی تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا ایک مرتبہ مثلا رکھا سوکھا تھا لیکن وہ گیلا ہو گیا، دوبارہ نکال کے پھر اسی کو رکھنا پڑا کسی وجہ سے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سی ماں بہنوں کو ضرورت پیش آتی ہے ماہواری کی، جس کو حیض کہتے ہیں، MC۔ اگر روزے کی حالت میں مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت MC آ جائے، حیض آ جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح پہلے سے حیض آیا ہوا تھا لیکن دن میں وہ بند ہو گیا، تو بند ہو گیا، روزہ تو آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن شام تک روزے داروں کی طرح رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ اس سے آگے بات نہیں پڑے گی، نہ انزال ہوگا نہ صحبت تک بات جائے گی، تو بوس و کنار میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا خطرہ ہو تو بوس و کنار مکروہ ہے، اور یہ بوس و کنار کرنے کی وجہ سے اگر انزال ہو جائے تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔